مشکات شریف جلد نمبر 3، باب المناقب الصحابہ، حدیث نمبر 5762، حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین سے حدیث روایت ہے. کہتے ہیں ان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے، قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، سألت ربی عن اختلاف اصحابی من بعدی، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے پوچھا کہ اے پروردگار، میرے وصال کے بعد، میرے وصال ظاہری کے بعد میرے صحابہ میں اگر اختلاف واقع ہو جائے، نا اتفاقی ہو جائے، میرے صحابہ کسی بات پر مختلف رائے ہو جائے، تو رب قدیر اس وقت تیرا کیا حکم ہوگا میرے صحابہ کے لیے، کیا سلوک ہوگا میرے صحابہ کے ساتھ تیرا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں فاوحا الیہ یا محمد، اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی، وحی بھیجی، اور وحی میں کہا اے محمد ان صحابہ کا عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے تمام صحابہ میرے نزدیک ان کی منزلت، ان کی عزت ایسی ہے جیسے آسمان میں ستاروں کی منزلت ہے. تمہارے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی مانند ہے. بعضھا اقوی من بعض، ان میں بعض سے افضل ہے، فضیلت کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، رفت کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے بعض سے افضل ہے، بعض ادنا ہے، بعض ان سے افضل ہے، لیکن مقام کیا ہے؟ وَلِكُلٍّ نور، مگر سب کے سب نور ہے. میرے نزدیک تمہارا ہے محمد ہر صحابی نور. اب میں یہاں کہنا یہ چاہتا ہوں، حدیث کے جملے پہ سنیں، اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارا ہر صحابی نور، صحابی کو نور کہہ رہا ہے. اور صحابی کون؟ جس نے اپنے آنکھوں سے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا. جس نے نبی کو دیکھا وہ نور، تو نبی کتنا بڑا نور ہوگا، جس کو دیکھنے والے خود نوری ہو جائے، جو دیکھ رہے ہیں ان کو اللہ نور فرما رہا ہے. تو نبی تو خود عین نور ہے، اور جو عین نور ہو اس کا سایہ کہاں سے ہوگا؟ اور سایہ نہیں ہے تو پھر سایہ جہنم میں کہاں سے آ جائے گا معاذ اللہ. اللہ فرماتا ہے وَلِكُلٍّ نور، سب کے سب میرے نزدیک نور ہے. فمن اخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى، اور اللہ نے فرمایا محبوب غم مت کر، فکر نہ کر، اگر تیرے صحابہ میں اختلاف ہو جائے، ان میں سے کوئی بھی شخص بعد والا جس صحابی کی طرف چلا جائے گا، جس صحابی کی پیروی کرے گا، وہ بھی ہدایت پر ہوگا. اب اس کے بعد حدیث کے الفاظ، قال، حضرت عمر کہتے ہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول نے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا، اصحابی کان نجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، اے لوگو جان لو میرے صحابہ آسمان میں چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہے، ان صحابہ میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پالو گے، ہدایت حاصل کر لو گے. کسی بھی صحابی کی پیروی کر لو، ہر صحابی ہدایت پر، باوجود اس کے کہ صحابہ میں کچھ مسائل کو لے کر اختلاف. یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امت میں اختلاف برا نہیں ہے، بشرط ہے کہ وہ تعصب کی بنا پر نہ ہو، شرعی اختلاف ہو، فرعی فروعی مسائل میں اختلاف ہو، عقائد میں اختلاف نہ ہو. عقائد کا اختلاف قابل قبول نہیں، فروع میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب صحابہ میں اختلاف ہو تب بھی وہ ہدایت پر. تبھی تو ہم کہتے ہیں 4 اماموں میں اختلاف ضرور ہے، سب کے سب حق پر، ان میں سے جو جس کی تقلید کر رہا ہے وہ جنتی ہے. کوئی شافعی ہے تو جنتی ہے، مالکی ہے تو جنتی ہے، حنفی ہے تو جنتی ہے، حنبلی ہے تو جنتی ہے. اور جو ان کو چھوڑ کر راستہ ہٹ گیا، ان کی نقش قدم پر نہیں چلا، وہ یقیناً جہنمی ہے، اس نے ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیا ہے. اس حدیث کو جو مشکات سے میں نے پڑھی، اسی حدیث کو امام بہقی نے سنن کبریٰ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 162 حدیث نمبر 152، امام دارمی نے مسند الفردوس جلد نمبر 4 صفحہ 160 حدیث نمبر 6497، اور امام ذہبی نے میزان الاعتدال کے اندر، امام ذہبی کو غیر مقلدین بہت مانتے ہیں کیونکہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں یہ، میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ 142 پر بھی لکھا انہوں نے. خطیب بغدادی نے الکفایہ جلد نمبر 1 صفحہ 48 پر، امام ابن قدامہ حنبلی نے المغنی جلد نمبر 3 میں، اور ابن کثیر نے جو غیر مقلدوں کے بہت بڑے عالم کہلاتے ہیں تحفۃ الطالب جلد نمبر 1 صفحہ 451 پر اس حدیث کو لکھا. صحابہ میں سے جس کی بھی پیروی کرو ہدایت، ہر صحابی اللہ کے نزدیک آسمان میں چمکتے ہوئے ستارے کی مانند. یہ کتاب آپ کے سامنے ابو داؤد، سنن ابو داؤد سیاستہ میں شامل، مسلم کے بعد آتی ہے 3 نمبر کی کتاب حدیث کی، جلد نمبر 5 صفحہ 32، باب فی نہیں ان سبا اصحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابو داؤد نے باب قائم کیا یہاں، اور باب کا نام یہ ہے کہ اس بات کا بیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا نہ کہا جائے، گالی نہ دی جائے، برا طریقے سے صحابہ کو یاد نہ کیا جائے. حدیث نمبر 4658، حضرت امام ابو داؤد پوری سند بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حدثنا مسدود، حدیث ہم سے بیان کی حضرت امام مسدود نے، حدثنا ابو معاویہ، اور ان سے حدیث بیان کی حضرت معاویہ نے، عن الاعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت اعمش سے عن ابی صالح، وہ حضرت ابی صالح سے عن ابی سعید، وہ حضرت ابی سعید سے روایت کرتے ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، نبی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اے لوگوں میرے صحابہ کو گالیاں مت دو،
میرے صحابہ کی توہین مت کرو. فوالذی نفسی بیدہ, قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, میری جان ہے, لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا. میرے صحابہ کا مقام وہ ہے, رسول اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اوہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے, اوہد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا دے دے, اور میرا کوئی صحابی ایک مٹھی جو خیرات کر دے, تو میرے صحابہ سے نیکیوں میں برابر نہیں ہو سکتا. یعنی ہم جیسے اوہد پہاڑ کے برابر سونا, اول تو اوہد پہاڑ کے برابر سونا ہی نہیں لا سکتے ہم, پوری دنیا کا سونا بھی اگر جمع کر لیا جائے تو اوہد پہاڑ کے برابر نہیں ہوگا. اور بالفرض ہو بھی جائے اور وہ ایک شخص کے قبضے میں ہو, اور وہ ایک شخص پورا اوہد پہاڑ خرچ کر دے, خیرات کر دے, غریبوں میں تقسیم کر دے, مگر رسول اللہ کا ایک صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں دے, تو اللہ اس کو جو اجر و ثواب دیتا ہے وہ اوہد پہاڑ کے برابر کا سونا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد کے حوالے سے میں نے بیان کیا, مگر یہی حدیث امام بخاری نے بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3470 کے تحت نقل کی. امام مسلم نے بھی اپنی صحیح کے اندر حدیث نمبر 6326, امام ترمذی نے حدیث نمبر 3861, امام ابن ماجہ نے حدیث نمبر 166, مسند احمد میں حدیث نمبر 11054, امام ابن حبان نے الصحیح کے اندر حدیث نمبر 6994, اور امام بہقی نے حدیث نمبر 20696, اور امام ابو یعلا نے حدیث نمبر 1078 کے تحت اس کو نقل کیا. صحابہ کا مقام, اتنی چیزیں میں نے بتایا. اگر مقام اور فضیلت پر ہی ہم صحابہ کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کئی نشستیں چاہیے. یہ چیزیں اتنی کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ صحابہ کی فضیلت کو کوئی پا نہیں سکتا. اگر ہم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں تو ہم صحابہ سے نیکیوں میں, اجر میں, مقام میں, مرتبے میں ان کے برابر نہیں ہو سکتے. کتاب کا نام المصنف ابن ابی شیبہ. یہ حدیث کی مستند کتابوں میں پرانے دور میں یہ 9 جلدوں میں ملتی تھی. اب نئے ایڈیشن سعودیہ نے چھاپا ہے کل 16 جلدوں کے اندر, اس کی جلدیں بڑھا دی تخارج کے ساتھ. یہ تخارج والے ایڈیشن کا میں اسکین دکھا رہا ہوں, اور یہ امام ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد ہے, امام بخاری کے شیخ ہے. امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے استاد. امام مسلم نے مسلم شریف میں امام ابن ابی شیبہ سے بہت حدیثیں لی ہیں. یہ ان کی المصنف جو بخاری اور مسلم سے بھی پہلے لکھی گئی, جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 307, حدیث نمبر 33082, کتاب الفضائل. وہ حدیث بیان کرتے ہیں, سند بیان کرتے ہیں. حدثنا وقین, حدیث بیان کی ہم سے وقی نے, ان سفیان ان نصیر ابن ذلوق, کہتے ہیں کہ انہوں نے سفیان سے روایت کیا, پھر سفیان نے نصیر بن ذلوق سے روایت کیا. قال, وہ کہتے ہیں, سمیت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول, وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ انہوں نے فرمایا, لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا بھلا نہ کہو, تسبو گالی نہ دو, برا نہ کہو, لان تان نہ کرو, اچھے سے ان کو یاد کرو. لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا مقام احدهم ساعتا خیر عملی احدکم عمرہ. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں سنو, رسول اللہ کے صحابی کا مقام وہ ہے کہ اگر کوئی صحابی ایک گھڑی قیام کر لے, ایک گھڑی قیام کر لے. قیام کس کو کہتے ہیں؟ نماز میں ہاتھ باندھ کے جو کھڑا ہوتا ہے بندہ, اس کو کہتے ہیں قیام. ایک گھڑی کا پورا قیام نہیں, پورے سورہ فاتحہ پڑھنے تک قیام نہیں, پورے آیتیں پڑھنے تک قیام نہیں, ایک لمحے کا قیام. یہ صحابی نے کہا اللہ اکبر, نماز کی حالت میں اللہ اکبر کہا صحابی نے, نیت باندھ کے ہاتھ باندھی, اور اب یہ 1 سیکنڈ ہوا. یہ 1 سیکنڈ کا جو قیام صحابی کا ہے, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں صحابی کا ایک گھڑی کا قیام تمہاری پوری عمر بھر کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتا. پوری زندگی کی تمہاری عبادت ایک پلے میں, صحابی کا ایک گھڑی کا قیام ایک پلے میں برابر نہیں ہو سکتا. اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ کے علاوہ امام ابن ماجہ نے بھی سنن ابن ماجہ میں جلد نمبر 1 حدیث نمبر 168 پہ لکھا. حضرت عبداللہ ابن عمر مجاز دے رہے ہیں, عقیدہ بیان کر رہے ہیں رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی کا ایک گھڑی کا قیام تمہاری عمر بھر کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتا.